وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. تقریباً ایک رکوع تک حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعے کے مختلف اجزاء ان آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. پورے قرآن میں 5-7 مقامات ایسے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. پہلی مرتبہ اس کا بیان سورہ بقرہ میں اور پہلے پارے کے بالکل شروع میں اللہ پاک نے ان کا واقعہ تقریباً پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا ہے. قرآن پاک چونکہ قصے اور کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک افسانے کی طرح پوری ترتیب سے ایک ہی دفعہ ایک واقعہ بیان کر دیا جائے اور پھر ختم. قرآن پاک چونکہ عبرت کی، واعظ و نصیحت کی، قوانین کی، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اس لیے جس واقعے کا جو حصہ جہاں کسی موقع کی مناسبت سے بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ حصہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بکھرا ہوا ہے، باقی انبیاء کے واقعات بھی. صرف یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو ایک ہی جگہ اللہ نے پوری ترتیب کے ساتھ شروع سے آخر تک بیان فرمایا ہے. اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہ کنعان کا رہنے والا تھا، تو یہ سارے مصر میں کیسے پہنچے اور یہ پورا خاندان مصر میں آ کے آباد ہوا؟ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں. تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے پوری سورہ یوسف اکٹھی نازل فرمائی. لیکن اس میں بھی ہم نے جو درس کی یہاں ابتدا کی تھی تو اتفاقاً سورہ یوسف سے کی تھی، تو پوری سورہ یوسف ہم نے درس میں یہاں بیان کی ہے. اس میں بھی جگہ جگہ عبرت کی باتیں، ایک بات بیان کی، ایک واقعہ کا ایسا بیان کیا، اس میں پھر کوئی عبرت کی بات، نصیحت کی بات، پھر واقعہ بیان کیا، پھر عبرت کی بات اور نصیحت کی بات. تو اس لیے قرآن پاک کا انداز افسانے والا نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے. اور مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے درس میں پہلی مرتبہ اس کا تذکر آیا ہے. آدم علیہ السلام نے، ایک حدیث میں آتا ہے، شکایت بھی کی کہ میرے بچے جو ہے نا مجھے بھول گئے. اولاد عام طور پر جو اپنا سکا والد ہوتا ہے اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے والد تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان تھے جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ جو ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے والد ماجد تھے، تو ان کو بلا کر کے جو وصیت اور نصیحت کی اس میں ارشاد فرمایا کہ شفیع، بھول تو ساری ہی جایا کرتے ہیں لیکن تم ذرا دیر سے بھولنا. تو
تو ہم سب کو اپنا ایسا ہی یاد ہے اپنے والدین کا. شروع میں بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا غم ہوتا ہے, دوسرے دن قبر پر پہنچے ہوتے ہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بندہ پھر ڈھیلا پڑتا جاتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو ایسا یاد رکھتے ہیں جیسے یاد کرنے کا حق ہے. اسی درس میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا. ایک بزرگ تھے مقبوضہ کشمیر کے, ان سے میری ملاقات ہوئی. مولانا رحمۃ اللہ صاحب اب بھی زندہ ہیں. مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی تو مدینہ منورہ میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا ایک دعوت میں. انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا, تو ایک مرتبہ جو ہے نا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے. تو میں طالب علم تھا, ایک خط ڈاکی نے مجھے دیا جو قاری صاحب کے نام تھا, تو میں بڑا خوش ہوا اور خوشی بھاگا دفتر کی طرف کہ قاری صاحب سے چلو اس بہانے دعا سلام بھی ہو جائے گی. تو دفتر میں جب میں پہنچا تو چپڑاسی نے مجھے روکا کہ بھائی یہ قاری صاحب کا ذاتی خط ہے اور یہ قاری صاحب دفتر میں اپنا ذاتی خط بھی وصول نہیں کرتے, اس کو تقوی اور احتیاط کے خلاف سمجھتے ہیں, اس لیے جب قاری صاحب گھر جائیں گے نا تو اس وقت تم نے یہ خط ان کو پہنچانا ہے. تو میں پھر انتظار کرتا رہا. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے میں حضرت کی بیٹھک میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ اندر سے بند تھا. تو میں باہر کھڑا رہا, انتظار کرتا رہا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد حضرت قاری صاحب باہر تشریف لائے. یہ قاری طیب صاحب جو ہے نا یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے اور عجیب و غریب ان کا بیان ہوتا. میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہے, بیان تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بچپن میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں تشریف لائے تھے تو ان کی زیارت ہوئی تھی. ان کی البتہ بیانات ان کے پڑھے ہیں کتابوں میں. تو بہرحال آدھے پونے گھنٹے کے بعد حضرت قاری صاحب تشریف لائے, دروازہ کھولا تو میں نے شکوہ کیا کہ حضرت میں تو آدھے پونے گھنٹے سے کھڑا ہوں, میں نے خط کیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی مغرب کے بعد اوابین کے نوافل میں 3 پارے پڑھتا ہوں اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے, اور 35 سال سے فرمایا میرا معمول ہے سفر میں ہوں حضر میں ہوں ایک دن بھی ناغا نہیں. اور میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنے والد صاحب کے لیے حضرت نانوتوی کے لیے پڑھتے تھے. یہ واقعہ مجھے مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے سنایا. اور پھر میں کراچی میں میرے دوست رہتے ہیں, وہاں گیا تو اس کا میں نے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ کراچی کے ایک عالم نے بھی یہ واقعہ جو ہے نا اپنے ساتھ قاری محمد طیب صاحب کا کراچی کے اندر دوران سفر, ان کا ڈرائیور تھا, تو کہیں مغرب کی نماز کا موقع آیا تو مغرب کی نماز راستے میں پڑھی انہوں نے, تو اسی طرح وہاں شروع ہو گئے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو وہ عالم جو تھے وہ بے تکلف تھے, تو انہوں نے جو ہے نا کہ حضرت آپ نے آج تو سفر مسافر تھے, مسافر کے لیے تو نماز بھی معاف ہے, آدھی نماز پڑھی, جماعت بھی معاف ہے, اور آپ نے گھنٹہ لگا دیا ہے. تو حضرت نے ان کو بھی یہی جواب دیا بھی میرا یہ معمول ہے. تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے نا ایسے ہوں کہ ہمیں یاد کریں, اور ہمارے بچے ہمیں تب یاد کریں گے جب ہم اپنے والدین کو یاد کریں. قاری صاحب نے کہا میرے والد صاحب اپنے والد کے لیے پڑھتے تھے تو میں اپنے والد کے لیے اس طرح پڑھتا ہوں. تو والدین کو یاد رکھتے ہیں بہت کم لوگ, لیکن جیسے جیسے پرانے ہوتے جاتے ہیں تو بھولتے جاتے ہیں. دادا پردادا لکڑ دادا یہ سارے ان کو کون یاد کرتا ہے؟ جب تک ان کے بچے زندہ ہوتے ہیں تو دادے کا تذکرہ کبھی کبھی ہوتا ہے. گھروں میں آپ نے کم ہی سنا ہوگا دادے کا تذکرہ. پھر جب اس کی اپنی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو پھر دادے کو. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, یہاں ہمارے دوست ہیں آتے ہیں جمعہ پڑھنے یہاں آتے ہیں, تو ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو میں گیا ان کا جنازہ پڑھنے, تو پوتے جو ہے نا کرکٹ کھیل رہے تھے, دادی کی میت اندر اور پوتے جو ہے نا
یہاں ہمارے کئی دادے ایسے ہیں جو پوتوں کو سکول لانے کے لیے جمعے کے بیان میں نہیں پہنچتے، آخر میں پہنچتے ہیں کہ انہوں نے پوتے پوتیوں کو کیسے لانا ہوتا ہے، سکول سے لانا۔ تم نے اپنے بچے پال لیے، اب ان کو پالنے دو۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ میری اولاد نے مجھے جو ہے نا یاد کرنا کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے اپنے جو آباء و اجداد پرانے گزرے ہیں ان کو انتظار ہوتی ہے کہ کوئی بھیجے گا تو ہمیں پہنچے گا، اور ہم سب نے ادھر ہی جانا ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو، 10-15 سال رہے وہاں، اور کبھی نہ فون نہ دعا نہ سلام نہ کوئی تحفہ نہ ہدیہ، 10-15 سال کے بعد جب پاکستان آئے گا تو پھر ملاقات میں کیا مزہ آئے گا؟ یہ ہم نے سب نے جانا ہے، تو ملاقات میں مزہ تو تبھی آئے گا کہ جب یہاں سے ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب کو یاد رکھو، مشترکہ بھی، ان بعض کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے تو ان کو انفرادی ہدیہ کیا کرو، اور ہدیہ صرف دعا والا نہیں، قرآن پاک پڑھنے والا نہیں، یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ بھی ہدیہ ہوتا ہے۔ قربانی کے موقع پر ان کو یاد کرو، کبھی کبھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو جیسے اپنی قربانی کرتے ہیں اس طرح بزرگوں کے نام کی قربانی بھی کیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا تذکرہ پہلی مرتبہ آیا ہے، تو آج پہلی بات، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بغیر باپ کے جو ہے نا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہودیوں نے تو الزام لگایا اور عیسائیوں نے ان کو خدا کر، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ العیاذ باللہ اللہ پاک کی بیوی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ پاک کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ نجران کا ایک عیسائیوں کا بہت بڑا وفد، جن میں ان کے بڑے بڑے پادری تھے، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بحث مباحثہ کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ پاک کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، اللہ نے مٹی سے اس کو پیدا کیا اور فرمایا ہو جا، پھر وہ ہو گیا۔ تو جو اللہ پاک آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے امر کن سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کو پیدا کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام، آگے تذکر آئے گا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ اور یہ مسئلہ صرف آدم علیہ السلام کا نہیں، جتنے جاندار ہیں ان سب جانداروں کا جو پہلا فرد دنیا میں آیا ہے، اب تو مرغی انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے کیا نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، بکری اور بکرے دونوں کے ملاپ سے بچے نکلتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سب سے پہلی مرغی آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ سب سے پہلی جو بکری آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو جتنے بھی جاندار حیوانات ہیں، یہ ذی روح پیدا کرنا جو ہے نا، یہ صرف اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ ساری دنیا سب کچھ بنا سکتی ہے لیکن دو کام نہیں کر سکتی، اور بھی کئی کام ہے لیکن دو اہم، ان میں سے ایک نیست سے ہست کرنا، یعنی کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بن جائے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی نمونے کے، نیست سے ہست کرنا اور معدوم کو موجود کر دینا، یہ اکیلے کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ پاک کا کام ہے۔ یہ سائنسدان جو ہے نا، بڑے بڑے کیا سے کیا بنا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے بنا دیے،
لیکن ان سارے دنیا کے سائنسدانوں کو ایک چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے اور کہو کہ پیدا کرو جہاز، پیدا کرو میزائل، تو کر سکتے ہیں بھائی؟ سالہ سال بیٹھے رہیں، پھونکے مارتے رہیں، ایک دن کا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تم ایک درخت بھی پیدا، ایک پودا بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری کائنات کیا کی ہے بھائی؟ نیست سے ہست کر دی۔ اور دوسرا جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جاندار پیدا کرنا، دیکھنے والا، سننے والا، جیتا جاگتا، کھانے والا، پینے والا، پیشاب پخانہ کرنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، ایسا جاندار پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کا کام ہے۔ اللہ پاک نے کافروں کو چیلنج دیا نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ کا معنی ہے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو نا، کہتے ہو جیسے یہ خدا ہے وہ بھی خدا ہے، میرے مقابلے میں تم نے جو خدا بنائے ہوئے ہیں نا، وہ سارے تمہارے ایک نہیں، سارے مل جائیں تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اللہ پاک جس نے یہ اربع کھربہ جاندار پیدا کر دی، تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ پاک کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا حال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ بھائی تم خود بھی مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے، اور ان کا کوئی باپ نہیں تھا، نہ ان کی ماں تھی اور نہ ان کا کیا تھا، کوئی باپ تھا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا فیکون، پھر وہ ہو گئے۔ تو جو اللہ پاک آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور ان کی بیوی حضرت حوا کو ماں اور باپ کے بغیر ان کی بائیں پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہ صرف مسئلہ آدم علیہ السلام کا نہیں ہے، دنیا میں اس وقت جتنے جاندار پھر رہے ہیں، نر اور مادہ کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا آباد ہے ان سے، ان سب کا جو پہلا فرد تھا وہ اللہ پاک نے اپنے امر کن سے کیا کیا تھا، پیدا فرمایا تھا۔ پھر اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ پھر کیسے پیدا فرمایا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج ہمارے بھائی یوسف صاحب نہیں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں مسئلہ بات لمبی ہو جائے، پھر آپ تنگ ہو جاتے ہیں، لمبی نہیں کرتا ہوں، دوسری بات کل کروں گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے خیر فرمائی۔ مسئلہ اس دن جو بیان کیا تھا نا، وہ قعدہ اولیٰ کا مسئلہ تھا۔ آج آخری قعدے کا مسئلہ، آخری قعدے میں جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب ہے شالیمار ایکسپریس، اور اس نے خاص کر کے تراویح میں ایسا ہی ہوتا ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، مقتدیوں کی نماز ہے کچی، کئی مقتدی نیت کرتے کرتے نیت کی میں نے 4 رکعت کی، وہ بھی نیت ہی کر رہے ہوتے، امام صاحب رکوع میں پہنچے۔ مقتدیوں کی نماز ہے کچی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، اور ابھی تک وہ جو تشہد ہے نا، عبدہ و رسولہ والا، وہاں تک بھی نہیں پہنچا۔ اس لیے اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ تک امام کے سلام کے بعد بھی پورا کرے، عبدہ و رسولہ پورا کر کے پھر سلام پھیرے۔ لیکن اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکا ہے، ابھی درود پڑھ رہا ہے یا درود کے بعد والی دعا پڑھ رہا ہے، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، تو پھر امام کے ساتھ فوراً سلام پھیر دے، پھر انتظار نہ کرے۔ اور بعض مرتبہ امام ڈھیلا بھی ہوتا ہے، اس کا سلام پھرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہمارے قاری صاحب کا قاعدہ لمبا ہو جاتا ہے، میں کئی دعائیں پڑھ لیتا ہوں، تو
اس وقت جو ہے نا پھر ایک دعا کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جتنی قرآن و حدیث کی دعائیں آتی ہیں نا وہ ساری دعائیں پڑھ سکتا ہے. ایک پڑھے، دوسری پڑھے، تیسری پڑھے، چوتھی پڑھے، جب تک امام سلام نہ پھیرے تو کیا کرے، پڑھتا رہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.